وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، واقعات کی شفاف تحقیقات کا حکم، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں، قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں، مسئلے کے پرامن حل کے لیے وزیر اعظم کا مذاکراتی کمیٹی کی توسیع کا فیصلہ، سینیٹر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزراء سردار یوسف احسن اقبال، سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان اور قمر زمان کائرہ شامل۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولہ کوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ میں آزاد کشمیر پولیس کے ASI سمیت 3 اہلکار شہید ہوئے۔ آزاد کشمیر حکومت کی عوام سے سوشل میڈیا پروپیگنڈے اور فیک نیوز پر کان نہ دھرنے کی اپیل، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت، کہا تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے۔ انسانی ہمدردی کے سمندری مشن گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل کا دھاوا، اسرائیلی بحریہ نے کئی کشتیوں کو قبضے میں لے لیا، واٹر کینن کا بھی استعمال، فلوٹیلا پر پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور سویڈن کی ماحولیاتی کارکن گریٹا بھی سوار ہیں۔ فلوٹیلا منتظمین کے مطابق اسرائیلی فوجی کشتی میں داخل ہوئے اور اس پر موجود تمام افراد کو حراست میں لے لیا۔ فلوٹیلا کی کشتیوں پر 500 سے زائد افراد سوار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسموتھ فلوٹیلا پر حملے کی مذمت، حراست میں لیے گئے افراد کی فوری رہائی کا مطالبہ، بیان میں کہا ان تمام افراد کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں جن کو اسرائیل نے غیر قانونی طور پر حراست میں لیا ہے، ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے غذائی امداد لے کر جا رہے ہیں، یہ بربریت بند ہونی چاہیے اور امن کو موقع دیا جانا چاہیے۔ لسپیلا کے علاقے اوٹل میں 0 پوائنٹ کے قریب مسافر کوچ اور ٹرک میں خوفناک تصادم، 7 افراد جاں بحق، خواتین اور بچوں سمیت 17 افراد زخمی۔ SSP لسپیلا کے مطابق مسافر کوچ پنجکور سے کراچی جا رہی تھی۔ کراچی میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، محکمہ موسمیات کا کہنا ہے ہوا کے کم دباؤ کے زیر اثر کراچی میں آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں کا راولہ کوٹ اور ڈڈیال میں پولیس پر حملہ، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پولیس پر بلا اشتعال فائرنگ میں آزاد کشمیر پولیس کے ASI سمیت 3 اہلکار شہید ہو گئے۔ آزاد کشمیر حکومت کی عوام سے سوشل میڈیا پروپیگنڈے اور فیک نیوز پر کان نہ دھرنے کی اپیل، حکومت نے اعلامیہ میں بتایا جوائنٹ ایکشن کمیشن نے کہ پرتشدد مظاہروں میں 3 اہلکار شہید اور 172 اہلکار زخمی ہوئے، 12 کی حالت تشویشناک ہے۔ مسلح شرپسندوں کی فائرنگ سے 6 شہری بھی جان سے گئے، 50 زخمی ہوئے۔ عوام پرامن رہیں، سوشل میڈیا صارفین افواہوں کے بجائے مصدقہ خبروں کو شیئر کر کے ذمہ داری کا ثبوت دیں۔ بھمبر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے بھائی احسان الحق چودھری کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش، وزیر اعظم کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا پرامن احتجاج پر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے، مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں، قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مظاہروں میں ناخوشگوار واقعات پر تشویش کا اظہار، واقعے کی شفاف تحقیقات کا حکم دے دیا، وزیر اعظم کی احتجاجی مظاہروں سے متاثرہ خاندانوں تک فوری امداد پہنچانے کی ہدایت۔ ایکشن کمیٹی نے جو مطالبات پیش کیے وہ 90% آزاد کشمیر حکومت نے تسلیم کیے۔ پرتشدد احتجاج
سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو ذمہ دار لوگ ہیں، حکومت آپ سے بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے 90% مطالبات تسلیم کر لیے تھے۔ مقدمات کے خاتمے سمیت معطل سرکاری ملازمین کی بحالی کا حکم نامہ جاری ہوا۔ گندم، بجلی اور لوکل گورنمنٹ کے مطالبات منظور کیے۔ مہاجرین کی سیٹوں اور وزراء کی تعداد میں کمی پر ڈیڈ لاک آیا۔ دونوں مطالبات پر آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی۔ پرامن احتجاج کی کال دے کر تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا۔ جنت نظیر وادی میں اس طرح کا تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں۔ طارق فضل چودھری کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا ہم نے مطالبات پر عمل درآمد کی گارنٹی دی تھی۔ 3 پولیس کے جوان شہید، 150 سے زائد زخمی ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ایکشن کمیٹی کو پھر مذاکرات کی دعوت، کہا تنازعات کا حل ہمیشہ مذاکرات سے نکلتا ہے۔ 13 گھنٹے مذاکرات ہوئے، مذاکرات ناکام نہیں، تعطل کا شکار ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں، 13 دہشت گرد مارے گئے۔ کوئٹہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 10 ہندوستانی حمایت یافتہ خوارج مارے گئے۔ کیش میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ISPR نے بتایا دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کا خوزدار میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، خواتین کے لباس میں فرار کی کوشش کرنے والے 4 دہشت گرد گرفتار۔ دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ کراچی کے علاقے حیدری سے ملنے والا انسانی سر نارتھ ناظم آباد سے برآمد لاش کا نکلا۔ پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 35 سالہ محمد یوسف کے نام سے ہوئی۔ قتل کے بعد سر اور دھڑ کو الگ الگ مقامات پر پھینکا گیا۔ مقتول تنور پر مزدوری کرتا تھا۔ نارتھ ناظم آباد میں کوارٹر میں 4 دیگر افراد کے ہمراہ رہتا تھا۔ لاش اور سر کی شناخت مقتول کے بھائی جنت گل نے کی۔ مقتول کا تعلق مانسہرہ سے تھا، وہ 1 سال قبل کراچی آیا تھا۔ کراچی کے علاقے گلشنے میں مار میں شہری کی فائرنگ سے پاپڑ فروش بچی کی ہلاکت، نیارت اختیار کر گئی۔ CCTV ویڈیو نے راز فاش کر دیا۔ گاڑی سوار شہری پولیس کو مسلسل گمراہ کرتا رہا۔ پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ اتفاقیہ گولی چلنے کے باعث پیش آیا۔ ڈکیتی کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ ویڈیو میں پاپڑ فروش بچے کو دوسرے لڑکے کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ اچانک گولی چلتے ہی بچہ زمین پر گر گیا۔ فائرنگ کرنے والا شخص فوراً بھاگا۔ کار سوار کے ساتھ کوئی دوسرا ساتھی بھی موجود تھا۔ پولیس نے شہری عارف شاہ کو حراست میں لے لیا۔ محسن کرے گا احسان، ٹرافی لینے خود آئے ہندوستان۔ صدر ACC نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا زمیں بوس کر دیا۔ گودی میڈیا کو جواب دیا، بھارتی بورڈ سے معافی مانگی ہے، نہ مانگوں گا، پھر کہوں گا ٹرافی چاہیے تو ACC کے دفتر آ جائیں۔ جھوٹ پر پلنے والا بھارتی میڈیا اپنے عوام کو بے وقوف بناتا ہے۔ بھارت کرکٹ میں سیاست لایا اور کھیل کی ساکھ کو متاثر کیا۔ بھارت کو گراؤنڈ میں ٹرافی دینے کے لیے تیار تھا، اب بھی تیار ہوں۔ بھارت کو ٹرافی چاہیے تو ACC کی آفس میں آ کر مجھ سے لے لیں۔ ACC اجلاس میں بھی محسن نقوی نے بھارت کو یہی جواب دیا تھا، ٹرافی چاہیے تو میرے دفتر آنا ہوگا۔ ایشیا کپ کے بعد بھارت کی ویمنز ورلڈ کپ کو بھی داغدار کرنے کی کوشش۔ بھارتی صحافی کا دعویٰ ہے اتوار کو کولمبو میں پاک بھارت میچ میں بھی ہینڈ شیک نہیں کیا جائے گا۔ سیکرٹری BCCI نے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا دونوں ٹیمیں ہاتھ ملائیں گی یا نہیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، میچ میں تمام پروٹوکولز پر عمل کیا جائے گا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں گرلز ان گرین آج سے اپنی مہم کا آغاز کریں گی۔ پاکستان ٹیم اپنے پہلے میچ میں بنگلہ دیش سے مقابلہ کرے گی۔ کپتان فاطمہ ثنا ایونٹ میں جیت کے لیے پر امید، کہا ٹیم میں بہترین سپنرز ہیں، اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بطور آل راؤنڈر ٹیم کی قیادت کرنا چیلنجنگ ہوتا ہے۔ ہم نے بغیر وعدوں کے کام مکمل کیے، بہت سے لوگوں نے اعلانات اور جھوٹے وعدے کیے،
لوگ ان کا راستہ تکتے رہ گئے. جو کہتے ہیں ہم چپ کر کے دفتر میں کام کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے. جب سے سیلاب آیا ہے 2 یا 3 بار دفتر گئی, کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر میں ہوتی ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سینٹر کے افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا پنجاب میں ان تمام امراض کے اسپتال بھی بن رہے ہیں جن کا علاج ملک میں کہیں نہیں. مریم نواز کا راولپنڈی سے مری کے لیے ٹرین سروس کا اعلان. کہا مری کے لیے بسیں بھی آرڈر کر دیں, بہت جلد 15 بسیں لے کر آؤں گی. طلبہ, بزرگوں اور خواتین کے لیے گرین لائن بس مفت ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے الفاظ نامناسب ہیں. ہم نے نون لیگ حکومت پر سوالات نہیں اٹھائے, طریقہ کار پر رائے دی. آپ کہتے ہیں پنجاب پر انگلی اٹھے گی تو ہم توڑ دیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری وجہ سے تو نہیں ہو رہا. ہم دنیا سے بھیک نہیں اپنا حق مانگ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے تو فوری ریلیف کے لیے گولی دی جاتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی بالکل ویسے ہی گولی ہے. عظمہ بخاری نے رد عمل دیا, آپ لوگوں نے پنجاب حکومت کے خلاف پریس کانفرنس کی ریس لگائی ہے. جس جماعت کی لیڈر ایک خاتون تھی وہ ایک خاتون لیڈر کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ لوگ اختلاف نہیں کر رہے بلکہ باجماعت پنجاب کی طرف انگلی اٹھا رہی ہیں. پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات پر تحفظات کا اظہار. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ملاقات پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ شریک ہوئے. پیپلز پارٹی کی نمائندگی نوید قمر, اعجاز جاکھرانی نے کی. پیپلز پارٹی نے حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا. پی پی رہنما اعجاز جاکھرانی کہتے ہیں نائب وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. جب تک ہمارے تحفظات دور نہیں ہوں گے ساتھ نہیں چل سکتے, نہ ہی کسی قانون سازی میں حصہ لیں گے. گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے سینٹ میں قانون سازی میں حصہ لینے سے انکار اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا تھا. مکان گئے, اب مال گیا, گھر گیا, کوئی چیز نہیں, نہ روزی ہے تے نہ کوئی سہارا ہے. کوئی نہیں مدد کریا, نہ روزی دی تے نہ مکاناں دی. دریائے ستلج میں سیلاب سے متاثر علاقوں میں اب تک پانی جمع, بیماریاں پھیلنے کا خدشہ. متاثرین نے فوری امداد کی اپیل کر دی. چشتیاں کے کئی علاقوں میں پانی اترنے لگا لیکن پریشانیاں کم نہ ہوئیں. بیوہ خاتون نے آوائی نیوز کو بتایا روزی رہی نہ سہارا, سیلاب میں ان کا سب کچھ بہہ گیا. عارف والا کے کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا نئی فصل کی کاشت کے لیے فی ایکڑ 50,000 روپے امداد دی جائے. راوی اور چناب نے کبیر والا میں تباہی مچائی. سیلاب اپنے ساتھ گھر, فصلیں بہا لے گیا. فاضل شاہ کے علاقے میں 10,000 ایکڑ سے زیادہ رقبے پر پھیلے آم کے باغات تباہ ہو گئے. باغبانوں نے بتایا درخت پیداوار کے قابل نہیں رہے. حکومت نے فوری مدد نہ کی تو ان علاقوں میں آم کی دوبارہ پیداوار میں کئی سال لگ سکتے ہیں. لاہور کے علاقے غوثیہ کالونی میں صوبائی وزیر صحت کی نگرانی میں چھاپا. جعلی, غیر رجسٹرڈ اور اسمگل شدہ ادویات کی بڑی کھیپ برآمد. ملزم گرفتار. ملزم نے بیان میں بتایا ادویات پشاور سے منگواتا تھا اور آن لائن سیل کرتا تھا. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں لائف سیونگ, ممنوعہ اور اینٹی بایوٹک سمیت دیگر ادویات برآمد کی گئیں. وزیر اعلیٰ کے پی اسلام آباد کی جان چھوڑیں, اپنے صوبے پر نظر رکھیں. پاکستان اور امریکہ نے عسکری اور اقتصادی تعلقات دوبارہ استوار کر لیے. توانائی, مائننگ اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھا رہے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلومبرگ کو انٹرویو. کہا حکومت رواں ماہ واشنگٹن میں سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کرے گی. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو صدر ٹرمپ نے عظیم شخصیت قرار دیا. پاکستان کا ٹیرف بھارت سے کم ہے جس سے برآمدی مسابقت میں اضافہ ہوگا. قائمہ کمیٹی کو بریفنگ میں کہا ٹیکس پالیسی براہ راست فائنانس ڈویژن میں آ گئی ہے. ایف بی آر ٹرانسفارمیشن کو وزیر اعظم خود ہی دیکھ رہی ہیں.
وفاقی وزیر قانون و انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، دونوں ممالک کا تعاون مزید بڑھانے پر زور۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی شعبوں میں تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم کے واشنگٹن دورے سے سیاسی تعلق کو فروغ ملا، امریکہ کا پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعادہ۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن جاری، وفاقی محکمے مفلوج ہو گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور ترجمان وائٹ ہاؤس کی ڈیموکریٹس پر کڑی تنقید۔ کیرولائن لیوٹ نے کہا ڈیموکریٹ پارٹی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے ہیلتھ کیئر مانگ رہی ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کی چیک شمر کو شٹ ڈاؤن ختم کرنے کے بعد مذاکرات کی دعوت، کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ نے غیر قانونی تارکین وطن کو ہیلتھ کیئر فراہم کی۔ اوباما چیک شمر نینسی پیلوسی کا کہتے ہیں شٹ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، شٹ ڈاؤن جاری رہا تو لوگوں کو ملازمتوں سے نکالنا ہوگا۔ ڈیموکریٹس کو بتایا ہے ہیلتھ کیئر کے معاملے پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ 3 ڈیموکریٹس نے ریپبلکن پارٹی کے ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور پولیس والے کھیلیں گے باکسنگ۔ کراچی کی گارڈن ہیڈ کوارٹرز میں سندھ پولیس باکسنگ اکیڈمی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن خطاب میں کہا اس اکیڈمی کو دنیا کی بہترین اکیڈمی بنائیں گے، کرکٹ اکیڈمی کو بھی دوبارہ فعال کریں گے۔